ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ القرآن سورۃ الاحزاب۔ آج ہم درس الخامس الف جز سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 تا 34 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28، پہلے آیت نمبر 28 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آئیے اب آیت نمبر 28 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل تم فرما دو، لازواجک اپنی بیویوں کو، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو پس تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھی طرح رخصت کرنا۔ آئیے اب آیت نمبر 28 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اب آیت نمبر 28 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ روایات کے مطابق غزوہ احزاب کے بعد جب بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے اور ان میں خوشحالی آ گئی، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اپنے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ ناگوار گزرا۔ اس موقع پر آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 نازل ہوئی۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے اس مطالبے کے جواب میں 2 آپشنز ان کے سامنے رکھیں اور ان سے فرما دیں کہ آپ ان 2 آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب کریں۔ آیت نمبر 28 میں پہلی آپشن کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا پر اور اس کی رونق پر مائل ہوئی ہو تو آؤ میں تمہیں وہ رونق اور مال و دولت تو دے دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ یہ تو آپ جانتے ہی تھے کہ ناممکن ہے کہ میرے والدین مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ مجھے تو اللہ پسند ہے اور اس کے رسول پسند ہیں اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام بیویوں نے بھی وہی کیا جو میں نے فیصلہ کیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ دیکھو، بغیر اپنے ماں باپ سے مشورہ کیے کوئی فیصلہ نہ کر لینا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ہنس دیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ پھر آپ دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی فرما دیتے تھے کہ عائشہ صدیقہ نے تو یہ جواب دیا ہے، تو دیگر ازواج مطہرات نے بھی وہی جواب دیا
جو میں نے جواب دیا۔ آیت نمبر 29، پہلے آیت نمبر 29 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آئیے اب آیت نمبر 29 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر، كُنتُنَّ، تم ہو، تُرِدْنَ، طلبگار، اللہ تعالی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کی، فإن، تو یقیناً، اللہ تعالی نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجر عظیما، بڑا ثواب۔ آئیے اب آیت نمبر 29 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 29 کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو 2 آپشنز دی تھیں، تو آیت نمبر 29 میں دوسری آپشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو دوسری آپشن کے بارے میں یہ بتائیے کہ اگر وہ دنیاوی سامان کے بدلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، یعنی دنیاوی مال و دولت اور زیب و زینت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی جو ہے بھلائی کو چاہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی اور سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگی، اور جو نیک اعمال کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہیں گی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کو اختیار کرنا ہے، یعنی ازواج مطہرات اگر دوسری آپشن کا انتخاب کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے ساتھ رہنا در حقیقت اللہ تعالیٰ اور قیامت کو اختیار کرنا ہے۔ جسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو اسے خدا اور ساری خدائی مل گئی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نیک اعمال کا اجر و ثواب دوسری عورتوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے دنیا کے مال کے حریص یعنی لالچی نہیں ہوتے، وہ تو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں۔ آیت نمبر 30، پہلے آیت نمبر 30 کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ آئیے اب آیت نمبر 30 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں یعنی بیویوں، من جو یأتے آئے گی، من کننا تم میں سے، بفاحشۃ حیا کے خلاف، مبینۃ صریح واضح، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دو چند، دو گنا یا دونا، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا آسان۔ آئیے اب آیت نمبر 30 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دونی سزا دی جائے گی، وکان ذلک علی اللہ یسیرا،
اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا تعالیٰ کو آسان ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 30 کی تشریح کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے بھی اگر کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تمہارا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، اور جتنا مرتبہ اور مقام بڑا ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری اور گرفت بھی سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ بفاحشۃ مبینہ یعنی حیا کے خلاف واضح جرت سے مراد بدکاری ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شوہر کی فرما برداری میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں جو چوائسز دی گئی ہیں ازواج مطہرات کو، ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، اور مناسب اور موضوع بھی یہی تھا، لیکن آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو خود مخاطب کیا، اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہے، اور اس مرتبہ کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا تو اس کی سزا بھی ان کو عام عورتوں کی نسبت زیادہ یعنی دوہری دی جائے گی۔ ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر بالفرض ان سے کوئی جرم صادر ہو تو اس جرم کو اس ترازو سے نہیں تولا جائے گا جس سے دوسری عورتوں کے جرائم تولے جاتے ہیں، بلکہ ازواج مطہرات کے اعمال کو الگ باٹ اور الگ ترازو سے تولا جائے گا، اور دوسروں کی نسبت ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ازواج مطہرات، پس تم کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ چونکہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اس لیے کوئی پرواہ نہیں، محض پیغمبر کی بیویاں ہونے کے اعتبار سے ازواج مطہرات تم میں سے کسی کو اس کے جرم و قصور کی سزا دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہے، اور قانون سب کے لیے ایک اور بے لاگ ہے، محض کسی نسبت کی بنا پر وہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتا۔ پوری امت کے لیے یہ درس عظیم ہے کہ جب نبی کی بیویوں کے لیے بھی ان کی اس قدر بے مثال عظمت و شان کے باوجود استثناء نہیں ہے، ان کو رعایت نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے لیے اس کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک اور یکساں ہے۔ آیت نمبر 31، پہلے آیت نمبر 31 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ آئیے اب آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی یقنت فرما بردار رہے گی، من کننا تم میں سے، للہ اللہ تعالی کی، ورسول ہی اور اس کے رسول کی، وتعمل اور کام کرے گی، صالحاً اچھے نیک، نؤتہا ہم اسے دیں گے، اجرہا اس کا ثواب، مرتین دونا یا دو گنا، واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریمہ عزت والی روزی۔ آئیے اب آیت نمبر 31 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دونا ثواب دیں گے
اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب آیت نمبر 31 کی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرم بردار اور اطاعت شیار رہے گی تو اسے ہم دوسری عورتوں سے دگنا ثواب دیں گے۔ یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تم جہان کی عورتوں میں سے نہیں بلکہ تمہیں تو پوری جہان کی عورتوں پر شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے اعمال، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی بھی 2 جہتیں ہیں، ایک نیک عمل کرنا اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ تو ہم نے ازواج مطہرات کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دوسری عام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور انہیں ان کے کام پر دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ حقیقی طور پر عزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں، لہذا جو مسلمان اس رزق کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ایک دوسری آیت ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 32، پہلے آیت نمبر 32 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ آئیے اب آیت نمبر 32 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کاحدن، کسی ایک عورت کی طرح، من النساء، دوسری عورتوں میں سے، ان، اگر، اتقیتن، تم ڈرو، فلا تخزانا، تو نرمی نہ کرو، بالقول، بات کرنے میں، فیطمع، کے لالچ کرے، الذی، وہ شخص، فی قلبہ، جس کے دل میں، مرض، بیماری ہے، روگ ہے، وقلنا، اور کہو، قولا، بات، معروفہ، اچھی۔ آئیے اب آیت نمبر 32 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، وقلن قولا معروفا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ آئیے اب آیت نمبر 32 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آیت نمبر 32 کا پہلا حصہ۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین کی ازواج اور تمام مسلمان کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قربت حاصل ہے، اور جب تمہاری قدر و منزلت اتنی اعلیٰ اور تمہارا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ
کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا تقاضا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی دنیا کی تمام راحتیں اور سہولتیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اس کی نعمتوں اور سہولتوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قربت رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف رغبت نہ کریں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دنیا سے بے تعلقی اور زہد و قناعت کا ایسا شاندار مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے 2 واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سرکاری خزانے سے تقریباً 80,000 درہم آئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ خادمہ نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کوئی چیز طلب کی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو خادمہ نے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نقاب سی رہی تھیں۔ اس شخص نے کہا، اے ام المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا مستحق نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ آیت نمبر 32 کا دوسرا حصہ، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر اجنبی مرد سے پردے میں ہو کر گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نرمی نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور واعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی آپ کا انداز لچکدار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے شان کے لائق بھی یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت مجبوری کی وجہ سے کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لہجے میں لچک نہ ہو اور آواز میں بھی نزاکت اور لچک نہ ہو، بلکہ ان کے لہجے میں اجنبیت ہو اور آواز میں بیگانگی ظاہر ہو تاکہ سامنے والا کوئی بری سوچ نہ اپنا سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو۔ جب سید المرسلین کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی امت کی ماؤں اور عفت و عصمت کی سب سے زیادہ محافظ عزت دار خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ نزاکت بھرے لہجے اور لچکدار انداز سے بات نہ کریں تاکہ شہوت پرستوں کو لالچ کا موقع نہ ملے، تو دیگر عام مسلمان عورتوں کے لیے جو حکم ہوگا اس کا اندازہ ہر ذی شعور انسان آسانی سے لگا سکتا ہے۔ فحاشی، عریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا، وہیں ان کے ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی جن سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی عام ہو سکتی ہے، جیسے عورتوں کا لچکدار لہجے میں بات کرنا مردوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی سود مند ہے، اور فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں شروع میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کے ذریعے کو ہی بند کرنے کا حکم فرما دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں آزادی، روشن خیالی اور اقتصادی ترقی کے نام پر عورتوں کو اجنبی مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کے نت نئے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور عورتوں کو نرم لہجے اور لچکدار انداز سے بات کرنے کی باقاعدہ تربیت دے کر تعلیم، طب، سفر، تجارت، میڈیا اور ٹیلی کام وغیرہ کے مختلف شعبہ جات میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ دنیاوی شعبوں میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں تربیت یافتہ عورت موجود نہ ہو، اور اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے، اور ایسی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ انہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت پرست مردوں سے کتنا واسطہ پڑتا ہے۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ آیت نمبر 33، پہلے آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے اب آیت نمبر 33 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وقرنا، اور تم ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور تم بے پردہ نہ ہو، زینت نہ دکھاؤ تم، تبرجا، جیسے بے پردگی بناؤ سنگھار، الجاہلیت الاولی، اگلی جہالت کی، واقمنا، اور تم قائم رکھو، الصلاۃ، نماز کو، وآتینا، اور تم دیتی رہو، الزکاۃ، زکات، وآتینا، اور تم حکم مانتی رہو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، انما، کہ بے شک یہی، یرید، ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہبا، کہ وہ دور فرما دے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، نبی کے گھر والوں، ویطہرکم، اور تم سب کو پاک کر دے، تطہیرا، خوب پاک صاف۔ آئیے اب آیت نمبر 33 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، واقمن الصلاۃ، اور نماز پڑھتی رہو، وآتین الزکاۃ، اور زکات دیتی رہو، واطعن اللہ ورسولہ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، اور زکات دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اب آیت نمبر 33 کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کے حکم میں دیگر عام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور شرعی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر مرد تو ہم سے فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں جسے کر کے ہم مجاہدین کا مرتبہ پا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں عورت کو گھر میں ٹھہری رہنے کا جو حکم دیا گیا، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ دین اسلام عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے پنجروں میں اور جانور باڑے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، نہیں، بلکہ اسے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں عورت کی عزت اور عصمت کا تحفظ زیادہ ہے۔ عورت کی عصمت کی زیادہ حفاظت اس کے گھر کے اندر رہنے میں ہے، نہ کہ اجنبی مردوں کے سامنے آئے اور ان کے درمیان پھرے۔ اس لیے عورت اسلامی احکام کو اپنے لیے سزا تصور نہ کرے، بلکہ ان کی پابندی سے اپنی عصمت جیسی قیمتی ترین دولت لٹیروں کے ہاتھ سے بچا سکتی ہے۔ آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس سے زینت نہ دکھاؤ۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے پہلی جاہلیت کی عورتیں بغیر حجاب کے رہا کرتی تھیں ویسے تم بے حجابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ پہلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور خوبصورتی کا اظہار کرتی تھیں تاکہ اجنبی مرد انہیں دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے ان کے اعضاء جو ہیں وہ اچھی طرح چھپ نہیں سکتے تھے بلکہ عیاں ہوتے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پچھلی جاہلیت سے مراد آخری زمانہ ہے جن میں لوگوں کے کام پہلے والے زمانے کے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ شرم و حیا سے خالی اور بے حجاب عورتوں کا دنیاوی انجام تو ہر کوئی معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ عزت دار اور باحیا طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں اور ان سے چھیڑخانی کرتے ہیں۔ اب یہاں ایسی عورتوں کا اخروی انجام ہی ذرا ملاحظہ کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو اقسام ایسی ہیں جن کو میں نے اپنے دور میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے دور میں ہوں گی۔ وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ظلمن ماریں گے۔ دوسرا، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں خواتین کے 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کے سبب وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کی خوبصورتی ظاہر ہو، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا، اگرچہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوں گے لیکن در حقیقت وہ بے لباس یعنی ننگی ہوں گی۔ نمبر 2، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے چہروں سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ نمبر 3، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریح تو مختلف تشریحات ہیں اس کی، لیکن جو سب سے بہترین تشریح ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی اور لوگوں کو گھورتی ہوئی چلیں گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو ان تینوں میں سے وہ کون سی ایسی صورت ہے جو آج ہمارے معاشرے کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے جو خبر دی وہ آج حرف بحرف پوری ہوتی نظر آتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ لباس اس طرح پہنتی ہیں جس سے ان کی جسمانی ساخت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بظاہر تو کپڑے پہنی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بے لباس ہوتی ہیں، کیونکہ لباس پہننے کا مقصد تو جسم کو چھپانا اور اس کی ساخت کو ظاہر ہونے سے بچانا ہے، اور اگر لباس سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں ہے، اور ان کے چلنے، گفتگو کرنے اور دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ اجنبی مردوں کی طرف بہت مائل ہوتی ہیں۔ دوپٹے ان کے سر سے غائب ہوتے ہیں اور برقع پہننے والیاں بھی حجاب منہ سے ہٹا کر چلتی ہیں تاکہ لوگ ان کے چہرہ دیکھیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی خوفناک سزاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 33 کا تیسرا حصہ، واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم نماز پڑھتی رہو جو کہ بدنی عبادت کی اصل ہے، اور اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دیتی رہو۔ یاد رہے کہ یہ حکم عام ہے
اور تمام عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور روزے رکھیں اور اپنے مالوں کی زکات دیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ رکھتی تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ اس آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھا کرو اور زکات دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اگر کوئی نماز اور زکات چھوڑ دے گا تو اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے اور فرض ہونے کے باوجود زکات بھی نہیں دیتے، اور انہیں جب عمل کرنے کا کہا جائے تو نسبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے، اس لیے اگر ہم ان پر احکام پر عمل نہ کریں تو بھی ہم نجات یافتہ ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمام احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، لہٰذا تم میں سے کسی کے شان کے یہ لائق بات نہیں ہے کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تم اس کی مخالفت کرو۔ یہاں پر بھی یہ حکم عام ہے اور تمام مسلمان عورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے اور ان کی مخالفت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرائض، واجبات اور سنتوں وغیرہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی خوب اطاعت کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ مستحب احکام میں بھی ان کی فرما برداری کا حال بے مثل تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مرتبے کی آرزو رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کسی لباس میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کو دولت مندی پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر اتنی عمل پیرا رہیں کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ آیت کا چوتھا حصہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی ناپاکی سے تم آلودہ نہ ہو۔ اہل بیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آیت کی اس چوتھے حصے سے پہلے اور بعد کا سارا جو کلام ہے ان کے بارے میں ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیگر جو امت کی تمام عورتیں ہیں ان کو نصیحتیں اور ان کو احکامات اور ان کو ہدایات جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نصیحت فرمائی گئی کہ وہ گناہوں سے دور رہیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ یہاں گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان میں ایسے ہی ملوث ہوتا ہے جیسے جسم ناپاکیوں سے آلودہ یعنی گندا ہوتا ہے۔ اور آیت کے اس حصے میں اس انداز سے کلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل رکھنے والوں کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی طرف رغبت دلائی جائے۔ آیت نمبر 34، پہلے آیت نمبر 34 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ کان لطیفا خبیرا۔ آئیے اب آیت نمبر 34 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔
وَذْكُرْنَا اور تم سب یاد کرو ما جو یتلا تلاوت کی جاتی ہیں فی بیوتکن تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں والحکمہ اور حکمت کی باتیں ان بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے لطیفہ باریکی جاننے والا خبیرہ ہر بات سے خبردار۔ آئیے اب آیت نمبر 34 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اور تمہارے گھروں میں خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ آئیے ہم آیت نمبر 34 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن مبارک حالات کو دیکھا کرتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ارشادات کو سنتی ہو ان کو یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر عوام الناس کے سامنے انہیں بیان کیا کرو۔ اس جگہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ اس سے قرآن مجید کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے نزدیک سے دیکھا اور ان کے عمومی فرامین اور احکامات کو بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق انتہائی توجہ سے سنا اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرمایا اور امت پر احسان عظیم فرمایا۔ ازواج مطہرات نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت مسلمہ تک پہنچائے تو اس کی 2 مثالیں میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کی فرض رکعتیں پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب عز و جل تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم، اور دیگر کاموں کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ آیت نمبر 34 سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حفظ قرآن، قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو بھی حفظ کرنا اور دوسروں کو بھی حفظ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ اسلامی احکام کا علم ہو سکے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے سماعت قرآن، تو نہ صرف قرآن مجید کو خود تلاوت کرے بلکہ بعض اوقات دوسروں سے بھی قرآن مجید کی آیتیں یعنی تلاوت جو ہے وہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن سورۃ الاحزاب سے الدرس الخامس الف جز آیات نمبر 28 تا 34 کا ترجمہ اور تشریح پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔